عبد المطلب کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا۔ ایک دن انہیں ایک مبارک خواب آیا کہ وہ مبارک کنواں زمزم کو دوبارہ دھو دے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں ملے گا، تو خواب میں بتایا گیا کہ اگلے دن حرم میں ایک کوا زمین کو چونچ مارے گا اور وہیں پر آپ کو کھودنا ہوگا۔ اگلے دن عبد المطلب حرم میں جا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد واقعی ایک کوا اس نے زمین کو چونچ ماری اور اڑ گیا۔ عبد المطلب نے قریش سے مدد مانگی کہ وہ ساتھ مل کر وہاں کنواں کھودے، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا اور دونوں نے مل کر کھودنا شروع کر دیا۔ تھک کر جب ان کی حالت کمزور ہو گئی تو عبد المطلب نے درد بھری آواز میں کہا، اگر اولاد نہ ہو تو انسان بالکل اکیلا اور بے سہارا ہو جاتا ہے، اور یہی انہوں نے نیت کی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے دے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کے لیے قربان کر دوں گا۔ اللہ نے انہیں واقعی 10 بیٹے دیے، اور عبد المطلب سب سے آخری، سب سے چہیتے بیٹے تھے۔ عبد المطلب نے سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کا ذکر کیا کہ وہ قرعہ اندازی سے فیصلہ کریں گے کہ کس کو قربان کرنا ہے۔ سب بیٹے راضی ہو گئے، قرعہ اندازی ہوئی، پرچی جو ہے عبداللہ کے نام پر نکلی۔ عبداللہ سب سے چھوٹے اور سب کے دل کے قریب تھے۔ گھر میں ہنگامہ مچ گیا، خاص کر ابو طالب نے سب سے زیادہ اختلاف کیا، پوری قوم کا معاملہ بن گیا۔ عبداللہ خاموشی سے سر جھکا کر کھڑے رہے، تیار تھے کہ جب باپ حکم دے گا تو وہ قربانی کے لیے حاضر ہے۔ آخرکار مشورہ کر کے لوگ ایک مشہور کاہنہ کے پاس گئے۔ اس نے پوچھا کہ ان کے رواج میں قتل کا بدلہ کتنا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا 10 اونٹوں کا۔ کاہنہ نے کہا ایک پرچی پر عبداللہ لکھو اور دوسری پرچی پر اونٹ لکھو۔ اگر عبداللہ کا نام آئے تو ہر دفعہ 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، جب اونٹوں کا نام نکل آئے تو اتنے اونٹ ذبح کر دو، عبداللہ بچ جائے گا۔ یہ بات سب نے پسند کی۔ اب ایک پرچی پر عبداللہ کا نام لکھا گیا اور دوسری پر 10 اونٹ۔ قرعہ ڈالا تو حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا، 10 اونٹ بڑھا دیے، اسی طرح نام نکلتا گیا اور اونٹ بڑھتے گئے۔ جب 100 اونٹ ہو گئے تو قرعہ ڈالا اور اونٹوں کا نام نکل آیا۔ سب نے کہا شکر ہے، ٹھیک ہو گیا، مگر عبد المطلب بولے نہیں۔ انہوں نے کہا میں دوبارہ کروں گا۔ دوبارہ قرعہ ڈالا تو اونٹوں کا نام نکلا۔ انہوں نے کہا نہیں، ایک دفعہ اور کروں گا۔ تیسری دفعہ بھی اونٹوں کا قرعہ نکلا، تو اس طرح حضرت عبداللہ بچ گئے۔ اس کے بعد عرب میں خون کی قیمت 100 اونٹ قرار دے دی گئی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل ذبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرے حضرت عبداللہ ذبی اللہ، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اس واقعے سے چند سبق ملتے ہیں۔ ان میں سے پہلا سبق یہ ہے نیت کی اہمیت، نیت کی قیمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نیت کی بہت اہمیت ہے، نیت کا ایک وزن ہے۔ عبد المطلب کی نیت سچی تھی، اللہ نے ان کی نیت کی قدر کی اور انہیں ایک رستہ دکھایا جس میں حضرت عبداللہ بھی بچے اور ان کی منت بھی پوری ہو گئی۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال سے زیادہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر ہمارے اعمال مضبوط ہوں گے لیکن اگر نیت میں گڑبڑی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ اگر نیت مضبوط ہے اور اعمال کمزور ہے، عمل کمزور ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن نیت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو کیا کر دیتے ہیں؟ قبول کر لیتے ہیں۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہوگا؟ فیصلہ ہوگا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کا جذبہ بہت پسند ہے۔ اس واقعے میں ایک باپ اپنے سب سے عزیز بیٹے کے لیے خدا کے نام پر قربانی دینے کو تیار تھا۔ اللہ نے اس جذبے کی قدر کی۔ میرے بھائیو، اللہ کے لیے قربانی کا جذبہ انسان کو بلندی دیتا ہے۔ جو آدمی اللہ کے نام پر قربان ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بلند مقام سے نوازتا ہے۔ دیکھیے، حضرت عبداللہ کے والد کے دل میں قربانی کا جذبہ تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کے بطن سے سرور کونین، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو
پیدا فرمایا جو رحمت للعالمین بن کر دنیا میں آئے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ جو آدمی قربانی کا جذبہ رکھتا ہے، قربانی دیتا ہے، دل میں قربانی کا جذبہ ہے اور وقت آنے پر دے بھی دیتا ہے، اگر وقت نہیں آیا لیکن پھر بھی قربانی کا جذبہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو بلند اٹھاتے ہیں۔ تیسرا سبق کیا ہے؟ تیسرا سبق یہ ہے کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عبد المطلب نے کہا تھا اولاد نہ ہو تو آدمی کچھ بھی نہیں۔ انسان جو ہے اولاد کے بغیر بے سہارا ہو جاتا ہے، اس کو کوئی سہارا نہیں ملتا۔ اولاد ہوتی ہے تو انسان کو ایک سہارا ملتا ہے۔ میرے بھائی اولاد اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس کی ہمیں جو ہے قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔